ان کے مہمان ساتھ کا بہت شکریہ. کال کریں تو 02122708339. یہ سوچنا کہ آج کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز تھی کہ میں اس موقع کو فریوالٹی جسے کہتے ہیں نا, یعنی بلا وجہ کی باتوں میں نہیں گزارنا چاہتا. میں چاہتا کچھ نہ کچھ اچھی باتیں اچھے ماحول میں ہو سکیں. ان کہیں کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اثر چھوڑا, لیکن کئی لوگوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا, لیکن جب میں نے بہت سو کو دعوت دی عید کے دن رات کو, بہت لوگ نہیں آنا چاہتے, تو 2 لوگوں نے بڑی حب الوطنی کا ثبوت دیا اور میں ان سے متاثر بھی بہت تھا, اور انہوں نے ان کی محبت کہ کہا ہم آج آئیں گے. ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ بہت شکریہ. جب ہم نے ایک شو کیا تھا انٹر دا پریزیڈنٹ, شاید اس کا ٹائٹل تھا, ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا تو آپ بہت جذباتی ہو گئی تھیں. بہت شکریہ, آپ نے آج کی شام ہمارے ساتھ گزاری. مینا کدوائی صاحبہ ینگ اسٹوڈنٹ, جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ پولیٹیشنس کے ساتھ بٹھا کے ان سے بات کیا تو یہ پہلی ہماری مہمان تھیں, اور نے بڑی دل لگا کے اس میں گفتگو کی. اس کے بعد یہ بڑی فیس بک میں مشہور ہو گئی, لوگ بڑے ان کی چرچا ہے. بہت شکریہ بیٹا, آپ آئیں تشریف آئیں. اور صاحب اس دن آپ بڑی جذباتی ہو گئی تھی. آج کے بعد کیا لگتا ہے کہ آپ غلط جذباتی ہوئی تھیں کہ صحیح جذباتی ہوئی تھیں؟ ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے؟ غلط جذباتی شاید اب تھوڑا سا میرا چینج ہو گیا پرسیپشن. اس وقت مجھے یہ تھا کہ نہیں شاید ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, لیکن اب جب تھوڑا سا چیزوں کو غور سے دیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں, اور یہ چیز کہ نہیں جی لوگ ہمارے ساتھ برا کریں, جب ان چیزوں کو کمپیئر کیا تو پتہ ہی چلا کہ نہیں ہم تو خود ہر ایک سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ اور دو مجھے ادھر بھی مارو ادھر بھی مارو, یہ کیچڑ ہے مجھے دھکا دو اور راستہ بناؤ آگے جاؤ. تو پھر دین آئی ریئلائز کہ نہیں ہم ہیں اس قابل, یس مطلب ہم ہیں اس قابل, جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم ڈیزرو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ آ کے آج ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں اور جن کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہم ڈیزرو کرتے تھے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور تھوڑا سا وہ جذباتی پن جو ہے وہ ہے ابھی بھی ہے, لیکن تھوڑا سا پرسپشن اب چینج ہو گیا. بجائے اس کے میں ان کو برا کہہ رہی ہوں, آج میں کہتی ہوں نہیں میں پوری ہوں, میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا اس لیے اب بھگتو. یہ ہم اب اس پر میں کیسے کہوں, بڈھا کہنا چاہتے خاتون صاحب, یہ ہم عمر رسیدہ لوگوں کی باتیں ہیں یا نوجوان لوگ بھی کچھ ایسے ہی سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ تو سمجھتی ہوں کہ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ سوسائٹی جس چیز سے آج کل گزر رہی ہے اور جتنا سفر کرے, obviously اس کا کافی سارا ہم نے خود ہی دعوت دی کہ وہ ایگزیکٹلی وہی کہ, مگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا سا فریکشن ایسا ہے جو یہ سب کچھ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا, اور بہت سارے لوگوں کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سفر کرنا پڑا ہے. اینڈ آئی تھنک اس چھوٹے سے فریکشن کے لیے اگر ہم کھڑے ہو کے ایک اپنی آواز اٹھائیں گے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں بات کریں, اگر ہم کچھ کریں تو آئی تھنک ہم اس چھوٹے سے فریکشن کو بچا سکتے ہیں. تو وہ جو پوری ہم نے ایک لپیٹ لیا کہ یہ سارے پاکستانی ہیں, ان کو بھلے لوگ جو تھے مائنورٹی ہو گئے, مائنورٹی تو ایکسٹینشن پہ جا رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے یا جو ہمارا سسٹم ہے, اٹس ویل ڈیزروڈ, وی ڈیزرو اٹ. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ I don't agree with the systems. میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہم لوگ جو غلط لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, مطلب وہ صحیح ہو رہا ہے. اگر ان کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو صحیح ہے. بس میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ ٹو سیکیور دی رائٹس آف دیٹ لٹل فریکشن جو کہ شاید اتنا برا ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا. غریب لوگ شاید غریب ڈیزرو کرتے ہوں گے بیچارے, اس لیے اس فریکشن کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر؟ ہماری وجہ سے, اور کس کی وجہ سے؟ ہم بیٹھے تھے یہاں پہ کرنے کے لیے, اور کون کر رہا ہے؟ انہوں نے ابھی جو بات کی کہ نہیں جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی ہے, لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو میں صبح سے گھر سے نکلتی ہوں, میں محنت کرتی ہوں, میں پورا مہینہ محنت کرتی ہوں, میری کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. میں جو محنت کر رہی ہوں میں وہ کما رہی ہوں, میں وہ کھا رہی ہوں, اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس رول ہے, جو بھی میں کام کر رہی ہوں, میں وہ آنیسٹی سے کروں. تو مجھے پھر جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں نے تو کسی سے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے, میں نے تو کسی سے کوئی غلط نہیں کیا, پھر بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں بتاؤں آپ سارا دن کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, مطلب یو ورک آنیسٹلی, یہ وہ سب کچھ اپنے لیے کرتی ہیں,
تو جو آپ کو مل رہا ہے آپ کو اپنے لیے مل رہا ہے. نہیں, آپ نے پورے دن میں ایک سیکنڈ بھی کسی اور کے لیے کچھ کیا تو میری جو یہ بات تھی کہ میں صبح سے شام تک کام کر رہی ہوں, اس میں جب ظاہر میں سوچتی ہوں کہ نہیں تھوڑی سی چیزیں الگ ہونی چاہیے, اور اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میں کسی اسٹوڈنٹ کو آؤٹ آف دا وے جا کے, ٹھیک ہے پڑھانا میری ذمہ داری ہے, لیکن اگر بینگ ٹیچر میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں کہیں پر, تو میرے لیے تو یہ بھی کنٹریبیوشن ہے. میرے لیے یہ بھی ہے کہ اگر میں 3 گھنٹے کی کلاس لے رہی ہوں تو اس میں ٹائم ویسٹ نہ کروں, میں اس کو جتنی ایک ریالٹی جتنا اچھا اس کو سکھا سکتی ہوں, جتنا میرے لیے تو یہ بھی کمٹمنٹ ہے نا اپنے ملک کے ساتھ یا اپنی جاب کے ساتھ. اور جی مینا نے بھی کہا کہ وہ آپ اپنے لیے کر رہی ہیں, دوسروں کے لیے, آئی ایگری ود دیٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر شاید جو میری سمجھ میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور شاید دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ جو مائنورٹی کی بات کی, بہت خوبصورت بات کی میں نے, وہ مائنورٹی لیکن برائی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, ہم دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کر رہے ہیں, لیکن جو غلط ہو رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا, میں نے بہت سی چیز دیکھی, کیا کچھ نہیں, شور کیا, چیچی کی ہوا ہے, گھر آ کے سو گیا, کیا تو میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. بہرحال ایک وقفہ لے لیجیے, پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ان کے مہمان سے رہنے کا بہت شکریہ. عمیر صاحب کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم عمیر صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب علی فرمائیے. سر میرا سوال ڈاکٹر فوز جی, ابھی ایکسپٹ کیا کہ مطلب ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہمارے اپنا قصور ہے کہ جو ہمیں ان کی سزائیں مل رہی ہیں, مطلب یہ اپنے آپ کو خود ایکسپٹ کر رہی ہیں اس چیز کو, اچھی بات ہے. لیکن اس چیز کے بارے میں یہ مطلب اس کو بریف بھی تو کریں گے آخر وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو خوش شرمندگی ہمیں ہو رہی ہے. رائٹ عمیر صاحب, بہت شکریہ. گوہر صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. میں چاہ رہا ہوں اس قسم کا پروگرام ہمارے. گوہر صاحب السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی, سوری ان کی بات. کیا غلطیاں ہیں, کیا غلطیاں, چونکہ سوال آپ کی طرف نے کیا تو میں let you answer. کیا غلطیاں نہیں ہیں. سب سے پہلے غلط لوگوں کو چننا, وہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے سفر کا, غلط لوگوں پر اعتماد کرنا, اور انہی لوگوں سے پھر سے مار کھانا جو ایک دفعہ مار کے چلے جاتے ہیں, اور ان پہ پھر سے اعتماد کرنا. یہاں سے یہ کہانی میں کہتی ہوں. میں وضاحت آپ سے چاہوں گا, آپ کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے, کوئی پولیٹیکل ایسپیکٹ, جیسی آپ یہ بات کہیں گے تو لوگ سوال کہیں گے یا تو سیاسی ہو رہی ہیں. Are you saying that as a citizen or as a political activist? As a citizen, الحمدللہ میری بالکل کسی پولیٹیکل کسی اس سے افیلیشن نہیں ہے, اور بالکل ایک عام شہری. ایک اس میں ایک بات میں نے کہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ ہاں دس از یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اور پلس یہ کہ یہ جو ہم نے ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر لیا ہے کہ یہ ہم ایسے ہیں, ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے, اور یہ ہمارا شہر گندا ہے, ہمارا ملک, اور یہ ایٹیٹیوڈ جو نا یہ ہمیں لے ڈوبے گا. یہ جو چیز ہے اپنے سیلف پٹی اپنے آپ کے ساتھ, بھائی کیوں ہے, باقی دنیا کی طرح ہم بھی انسان ہیں, زیادہ باہمت ہیں, زیادہ عقل مند ہیں, کیوں ہم نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا کے اور ختم کر رہے ہیں. Exactly. I think especially on this day of Eid, I think we all should pause for a moment, and ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے, یہ وہ, بھاگو پاکستان سے بھائی, کچھ کرو, بس یہ لفظ ختم ہو, یونیورسٹی اللہ میں شروع رہے. تو ایک منٹ کو جسٹ ایک منٹ رکیں اور سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے جو پاکستان آپ کو دے گا. پاکستان کو ایک وہ ایک غبارہ نہیں ہے, گلیٹر جس میں سے آپ پھاڑیں گے تو گلیٹر نکلے گی. ایک ملک ہے آپ کا اپنا. اگر آپ نے آج تک کچھ نہیں دیا پاکستان کو, وائی ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پاکستان آپ کو ریٹرن میں کچھ دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. آپ چلتے چلتے سڑک پہ تھوکتے ہیں تو کیا مطلب پاکستان آپ پہ دوبارہ نہیں تھوکے گا؟ آبویسلی تھوکے گا. Beautifully worded. Beautifully worded. Exactly.